تو سب اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے کہ جنت تو میں جاؤں گا کیونکہ جنت تو میرے باپ کی ہے، اور کرسچن بولتا ہے کہ یہ یہودی جھوٹ بولتا ہے، جنت تو میں جاؤں گا۔ یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں کہ جنت میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا۔ تو جنتی لڑتا نہیں ہے، جنتی جنت جانے کی تیاری کرتا ہے۔ جنتی جنتیوں جیسا کام کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے۔ 5 حج کرنے کے بعد بھی جنتی منہ میں گٹکا ڈال کے پورا دھوپ کپڑے میں لے کر کے سینہ تان کے نہیں بولتا ہے کہ جنت میری پکی ہے، میں نے 5 حج کر لیا۔ نہیں، یہ قرآن حدیث کی تعلیم نہیں۔ قرآن حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ 5 حج کرنے کے بعد بھی بندہ ڈرتا رہتا ہے کہ اگر میرا حج قبول نہیں ہوا تو بس تو میں مارا جائے۔ وہ قبولیت کی بھیک مانگتا ہے، مالک میں تو ویزا لیا، ٹکٹ لیا، میرے پاس پیسہ تو میں حج کرنے چلا گیا، مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، مزدلفہ گیا، عرفات گیا، طواف کعبہ کیا، سب کیا، اب قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ زندگی بھر روتا رہتا ہے، الہی میرے حج کو قبول کر۔ اگر قبول نہیں ہوا تو پیسہ بھی گیا، ٹائم بھی لگا اور جہنم گیا۔ حج قبول ہوا یا نہیں تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، مگر دنیا میں اس کی علامت یہ ہے کہ حاجی ڈرتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، پہلے سے زیادہ نیک بن جاتا ہے۔ پہلے 4 وقت نماز پڑھتا تھا تو اب 5 وقت مسجد میں آتا ہے۔ پہلے اگر وہ جماعت سے نہیں پڑھتا تھا تو حج کرنے کے بعد اب جماعت بند ہو گیا۔ پہلے گھمنڈ کی بولی بولتا تھا کہ ارے میرے سے بڑا زمیندار کون ہے گاؤں میں، میرے سے اچھا کھانا کون کھاتا ہے، میرے سے اچھی گاڑی پہ کون چلتا ہے۔ یہ سب فضول بلائے ہیں، کیڑے ہیں، سب جھوپڑی میں رہتے ہیں، بغیر پلاسٹر کی دیوار میں رہتے ہیں، البیسٹر کے پیچھے رہتے ہیں۔ ان کی کوئی اوقات ہے؟ میں تو 5 منزلہ مکان میں رہتا ہوں، روزانہ بریانی کھاتا ہوں۔ تو جو یہ گھمنڈ کی بولی پہلے تھی، حج کرنے کے بعد وہ گھمنڈ کی بولی ختم اگر ہو جائے، غریبوں کو اپنے سے بہتر سمجھنے لگے، تب سمجھ جائیں کہ ان کا حج قبول ہو گیا۔ حاجی حج کرنے کے بعد سافٹ ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ تو اکڑتا نہیں ہے کہ میں نے 5 حج کر لیا، میں 10 عمرہ کر لیا، میں 50 عمرہ کر لیا۔ یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام سکھاتا ہے کہ قرآن شریف میں ہے کہ ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمتیں محسنین کی قریب ہیں۔ اللہ رب العزت تواضع کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خاموش رہنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کم کھانے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کم بولنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو عاجز و خاکسار ہے اس کو پسند کرتا ہے۔ جس کو دیکھنے بد اخلاق سمجھ جائیں کہ جہنمی، جس کو دیکھنے جن کی بولی سے گھمنڈ ٹپکتا ہو کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں جگہ رہتا ہوں، میں گجرات راجستھان کا رہنے والا ہوں، تم بہار اور اتر پردیش کا رہنے والا جنگلی ہو، تو اس طرح کی بولی بولے سمجھ آئے کہ جہنمی پکا، کیونکہ جہنمی کی پہچان ہے کہ وہ بد اخلاق ہو۔ ارے کون چلاتا ہے؟ جنتی کی پہچان ہے کہ جنتی نرم ہوتا ہے، جنتی کی پہچان ہے وہ سلام میں پہل کرے، جنتی کی پہچان ہے کہ وہ زمین پہ پاؤں زور سے نہیں بلکہ نرمی سے رکھ کے چلتا ہے۔ جنتی کی پہچان ہے کہ وہ سجدے میں روتا ہے، جنتی کی پہچان ہے وہ دوسروں کو کھانا کھلا کے خوش ہوتا ہے، جنتی کی پہچان ہے کہ وہ اتراتا نہیں بلکہ اللہ کے لیے وہ جھک جاتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث میں ہے جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اور جو اپنے من میں اکڑتا ہے میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑا ہوں،
یہودی کی طرح کہ ہم اللہ کا بیٹا ہے، کرسچن بولتا ہم اللہ کا بیٹا ہے، وہ اسی گھمنڈ میں چور ہے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی زیرو ہے، کچھ دنیا میں ابھی مالدار ترین قوم یہ یہودی اور نصرانی ہے. حق پر تو مسلمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مسلمان حق پر ہے، مسلمان جنتی ہے. جو مسلمانیت کا تقاضا پورا کرے گا مرتے دم تک مسلمان رہے گا، ایمان کی حالت میں مرے گا. وہ یہاں تو 4 حج کرنے کے بعد آدمی نجدی، وہابی، دیوبندی، گستاخ رسول کی جماعت میں چلا جائے. مسلمان گھر میں جس کے ہاں عالم علماء آتے ہیں، جس کے گھر میں مولانا لوگ ہیں، ان کے گھر کی بیٹی 25 سال مسلمان رہی، 26ویں سال کافروں کے ساتھ. ایک عورت 4 بچے کی ماں تھی، اب وہ ایک غیر مسلم کے ساتھ. ہمارے محلے کی ایک عورت کو دادی پوتا والی، یعنی وہ ناتی پوتا والی، دادی تھی وہ نانی تھی، اور بھاگی کسی غیر مسلم کے ساتھ. اور کیا کر سکتے ہیں؟ 25 سال مومن رہا، 26ویں سال کافر ہوا. 50 سال ایک آدمی مومن رہا، 91 سال میں کافر ہوا. یہ جو انجام لوگوں کا دیکھتے ہیں، تو انجام دیکھنے کے بعد مسلمان کا سینہ ہل جاتا ہے. کب کس کی سوچ بدل جائے. بہت ایک بریلوی شخص تھا، وہ مسجد میں جاتا تھا، جہاں کوئی کھڑا ہوا کھڑا ہوتا، بیٹھ کے تقریر کا وقت سنا ہوتا. اور وہی آگے 10 سال کے بعد اتنا بدل گیا کہ جو بیٹھتا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاتا تھا. رضا خانی ہو گیا. رضا خان کا ماننے والا رضا خانی ہو گیا. پٹھان کا ماننے والا یہ جو ہے پٹھانی ہو گیا. یہ بیٹھ کے اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس دولت تھی، اسی گھمنڈ میں چھو رہے. اور کوئی ڈر سے کچھ بولتا نہیں. 10 سال پہلے جنتی، 10 سال کے بعد ہو گیا جہنم. اس کا انجام دیکھنے کے بعد پکڑ مت کیجیے گا، چکڑ مت کیجیے گا. ہم تو بریلوی ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت سے ماننے والے ہیں، اور سب دن ہم رضوی ہی رہیں گے. نہیں، یہاں تو بے شمار رضوی تھے، بعد میں گستاخ رسول. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں خود پتے کی بات کر رہا ہوں، 1 کروڑ کی بات میں سنا رہا ہوں. اگر کسی ایک پوائنٹ میں آپ نے سن لیا تو وہ جو گھمنڈ اور غرور ہے کہ میرا باپ، میرا پیر، میرا نانا، میرا دادا، وہ سب ختم ہو جائے گا. چونکہ آپ کو اپنا ڈر ستانے لگے گا کہ کہیں میرا انجام اس کی طرح نہ ہو جائے. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ سجدے میں رو کر کے اللہ سے دعا یہی کیجئے گا، یا اللہ آج مومن بنایا ہے تو مومن بننے کی حالت میں تو مجھے موت عطا فرما. وہ دھن دولت، مکان، گاڑی، فارچونر، انووا، کرسٹا، فیکٹری، مال، سوئمنگ پول، گارڈن، وہ جو آج کل ایک جنون چڑھا ہوا ہے سب کے دماغ میں. سب کے دماغ میں جنون ہے. شہر میں بھی گھر رہے، دیہات میں بھی گھر رہے، ایک بہت بڑا مال بھی رہے، گاؤں دیہات میں ایک فارم ہاؤس بھی رہے جس میں ہاتھی، گھوڑا، بندر سب رہے، چچندر بھی رہے، اور اس میں تالاب بھی رہے تاکہ بیٹا شہر سے آ کر کے سنڈے وہاں نہائے، عورت بھی آ کے نہائے، ڈبکی لگائے. یہ سب کے دماغ میں جنون چڑھا ہوا اور سب اسی پر عمل کرتا جا رہا ہے. یہ ساری فکر ختم ہو جائے گی اگر ایمان کا مہتو آپ سمجھ لیں. اگر ایمان کا مہتو سمجھ لیں اور پھر ایمان کیسے لٹتا ہے، کیسے بندہ کافر ہوتا ہے، اس کو دیکھیں گے تو آپ کی زندگی کی ساری ہنسی ختم ہو جائے گی. یہ جو ہنستے ہیں اور اکڑتے ہیں اور پیر کے نام پہ جو آپس میں لڑتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار جس کی طرف 200 کروڑ مسلمان روح کر کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، 200 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں، اس خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے کہا جاتا تھا کہ اے کعبہ تیری عزت بہت ہے لیکن تجھ سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت ہے.
اب یہاں مسلمان کی عزت کمال کر رہے ہیں، اس کی روٹنگ کر رہے ہیں، اس کی تحقیق کر رہے ہیں، اس کو کہیں کا نہیں چھوڑ رہے، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اس سے بڑا جنتی کوئی نہیں۔ کعبہ سے زیادہ محترم ایک مومن ہے، چونکہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اور مومن کا مال، مومن کی جان، مومن کی عزت وہ سب دوسرے مومن پر حرام ہے۔ یعنی کسی کی عزت خراب کرنا یہ حرام ہے، کسی مومن کا مال لوٹنا یہ حرام ہے، کسی مومن کا خون بہانا یہ حرام ہے۔ اب یہاں آدمی جانوروں اور جنگلیوں کی طرح جی رہا ہے، پڑوسی سے لڑنا، بھائی سے لڑنا، سمدھی سے لڑنا، دوست سے لڑنا، رشتہ دار سے لڑنا، صرف لڑنا جھگڑنا اور جنت کرے باپ کی جاگی۔ ایک نام پڑھنے والے بولے کہ وہ نام پڑھتا ہے پیسہ کماتا ہے، نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، ایک دن نہیں، کنٹینیو نہیں ہے، 10 سال سے نہیں ہے، 15 سال سے نہیں ہے، اس کے باوجود بھی گھمنڈ کی بولی سنیے، جنت نہ حویلی میں ملے گی نہ قبیلی میں ملے گی، جنت تو بریلی کی حویلی میں ملے گی۔ سنیے اس کی بولی، یہ نہیں جانتا اسلام کیا ہے، یہ نہیں جانتا ہے کہ کس طرح مومن کافر ہوتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ کس طرح 6 کروڑ سال عبادت کرنے والا عزازیل ابلیس تلک چھپکتے لعنت کا کوٹ گلے میں ڈال دیا گیا، 6 دن نہیں، 6 سال نہیں، 6 کروڑ سال زمین آسمان کا چپا چپا سجدوں سے ابلیس نے کر دیا تھا، لیکن عقل غرور نہیں کریں گے سجدہ آدم کو، وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ fire is better than soil، اور آگ مٹی سے بہتر ہے، میں آگ ہوں، آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے نہیں دیکھا کہ ایک سجدہ نہیں کیا تو کیا ہو گیا، 6 کروڑ سال سے تو سجدہ کر رہا ہے، ایک نہیں کیا تو کیا ہوا، نہیں، ایک نہیں کیا تو اللہ نے سارے سجدوں کو نیچے نیچے مار دیا۔ تو جو یہ کہانی مزہ لے کے پڑھتا ہے اس کو تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ کہانی جو عبرت کے جو کہانی پڑھتا ہے اس کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جائے۔ 6 کروڑ والا جب کافر ہو گیا تو ہم لوگوں کی عمر کتنی ہوگی، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 6 کروڑ سال کے سامنے 90 سال کی کیا حیثیت ہے، ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی نہیں۔ یہ بتائیے کیا حال ہوگا۔ تو یہودی کہتے ہیں نصرانی 0/0، نصرانی بولتا ہے لیست الیہود علی شیء، یہودی کچھ 0/0۔ دنیا کی سب سے مالدار ہونا یہودی اور نصرانی، یہ دونوں خوب مالدار ہیں۔ یوٹیوب کا فائدہ یہودی کو، واٹس ایپ کا فائدہ یہودی کو، انسٹاگرام کا فائدہ یہودی کو، یہ جتنے بھی ہیں ایپس یہ سب کا دینے والا، لانچ کرنے والا یہودی، اور اس کے بعد جو بچتا پچھتا ہے نصرانی، کرسچن، سب سے اول نمبر پہ ہے یہودی، جو ذلیل قوم ہے، جو جہنمی ہے، جس کے آبا و اجداد کو بندر بنا دیا گیا ہے۔ اور آج جو لوگ ہیں بھلے ہی وہ ایلن ماسک رہے کہ نیتنیاہو رہے کہ خربوں میں کھیلیں کہ صاحب پوری دنیا کی اکانومی ان کی مٹھی میں کچھ بھی رہے مگر عزت اس کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا فرمان ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے ہے، اور اللہ رسول پر ایمان لانے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ عزت نہیں ہو سکتی مگر دولت ہے، دولت ہے، ٹیکنالوجی ہے، بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں اسی کے پاس ہیں۔ یہ جو ووڈ لینڈ جوتے والی کمپنی ہے یہ یہودیوں کی، خبردار اس مسلمان کے سینے میں دل ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تھوڑی سی ہمدردی ہے، اور یہ ظالم یہودی کے لیے دشمنی ہے، وہ کبھی اس کی کمپنی کا جوتا نہیں ہے۔ ہم نے تھمس اپ کی نام آج سے 20 سال پہلے سے چھوڑ دیا، نہیں پیتے۔ ہم نے جو ہے یہودی کمپنی کا جو کولڈ ڈرنکس نہیں پیتے۔ جب سنا کہ دارو شریعہ وائٹ والا ڈرنک یعنی لمکا وغیرہ پیتے ہیں، کبھی کبھار اسپرائٹ لوگ ضد کر لیتے ہیں، تو ہم بھی کبھی کبھار سال میں 2 سال میں 1.5 سال میں
6 مہینے میں کہیں گئے کوئی اسپرائٹ جو سفید والا ہے وہ دے دیا تھوڑا سا تو پی لیے، ورنہ کوئی چاہت ہی نہیں ہے. ورنہ پہلے خوب پیتے تھے گرمی کے موسم میں. لکھنؤ اسٹیشن پہ ہیں اور گرمی لگ رہی تو لاؤ جی اسپرائٹ لاؤ سب ہوگا. جب سے جان گیا کہ یہ سب یہودی کمپنی کا مال ہے، اب چاہے 1000 گرمی رہے کہ پیتی رہے لوگ فری کر دے دے نہیں پیتے. ایک بار دماغ میں بات آئی تھی کہ ووڈلینڈ کمپنی کا جوتا بڑا مضبوط ہوتا ہے، ذرا خریدیں کیونکہ دوسروں کو دیکھتے تھے من للچتا تھا کہ لے لیں. اور جب سنا کہ یہ ووڈلینڈ کمپنی یہودی کی ہے اس کے بعد سے اس دکان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں آئی. یہ ہے مسلمانوں کی ہمدردی اور مسلمان سے دشمنی کرنے والے یہودیوں سے دشمنی. ضرورتاً یوٹیوب کا استعمال کرنا چاہیے، ضرورتاً، جس میں اپنا دینی فائدہ ہو، اپنا مالی فائدہ ہو. اس کے علاوہ یہودی کو فائدہ پہنچانے والا کام یوٹیوب کے ذریعے نہیں کرنا چاہیے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں آئی کیو پہ تماشا دیکھ رہے ہیں، یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں گاڑی گر گئی، وہاں ٹرین گر گئی، اتنے لوگ مر گئے، وہاں وہ لڑکی ناچ رہی ہے، وہاں اس کو پکڑ لیا تھانے میں، اس کو مار رہا ہے. کوئی کام دھام نہیں ہے. اس کو دیکھنے سے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا؟ نہیں. دنیا کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. دنیا کا فائدہ، دنیا کا فائدہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے بزنس چل رہا ہے، اس سے ہم صاحب اس کا استعمال کر کے کوئی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، یہ دنیا کا فائدہ. آخرت کا فائدہ تلاوت کر رہے ہیں یا اس میں کوئی دینی تقریر سن رہے ہیں یا صاحب ایک عاشق رسول کے نعت سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے. نہ نعت ہی ہے، نہ تقریر ہی ہے، نہ کوئی بزنس کا کوئی کام ہے، اور بلا وجہ ایسے کرتے کرتے اور ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں. وہ صاحب کی طرح حسن ایسے بول گئی تو صاحب راہل گاندھی ایسا بول گیا تو راہل گاندھی فلاں ایم پی سے پیار کرنے لگا تو فلاں ودیش چلا گیا تو فلاں ایسا بھاشن دے دیا. پنڈت جی لکھنؤ میں صاحب سڑک پہ لولو مال چلا گیا. بس اس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. بلا وجہ ٹائم پاس کرنا، وقت برباد کرنا، اور سارا فائدہ اس یوٹیوب کی کمپنی کو پہنچانا. کیونکہ جتنا آپ اس کو استعمال کریں گے اتنا آپ کا ریچارج ختم ہوگا. اور یہ جو نیٹ پیک بھرواتے ہیں یہ سارا فائدہ اس کو جاتا ہے، یوز کم ہوگا اس کا. ضرورت دین سیکھا بس ختم، فائدہ پہنچا اس کو مگر تھوڑا سا فائدہ پہنچا. لیکن یہ جو 2-4 گھنٹے بیٹھ کے اس کو دیکھتے رہنا ہے، اس میں کیا ہے؟ اپنی آنکھ کا نقصان ہے، اپنی سوچ کا نقصان ہے، اور سراسر فائدہ سارا کا سارا اسلام دشمن یہودی کے کھاتے میں سارا پیسہ جا رہا ہے. مسلمان ہونے کے ناطے اپنی طرف سے کسی ظالم کو مدد نہیں پہنچائے. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. قرآن میں آیا ہے کہ ظلم اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کا کوپریشن، ایک دوسرے کا ہیلپ، ایک دوسرے کی مدد مت کرو. ظالم کے ساتھ بیٹھنا بھی ظلم ہے، ظالم کے ساتھ چلنا بھی ظلم ہے. ظالم کے صوفہ پہ بیٹھ کے اس کی تعریف کرنا یہ بھی ظلم ہے. یہ جو صاحب اپنا مقام کی خاطر اس کے دروازے پہ بیٹھ گئے چائے پی رہے ہیں، وہاں کیا گرینائٹ ہے، کیا صاحب ماربل آپ نے لگایا ہے، کیا باتھ روم ہے، کیا واش روم ہے، کیا نل آپ نے لگایا ہے. تعریف کیا ہے؟ چائے پیا، دودھ کی چائے. اچھا اسی ایک چائے کو پینے کے لیے 10 منٹ تک تعریف کرتا رہا. حدیث میں ہے وَإِذَا مُدِعَ الْفَاسِقُ غَضَبَ الرَّبُّ وَاحْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ. مصطفیٰ کیا کہتے ہیں کوئی مطلب نہیں، قرآن کیا کہتا ہے کوئی مطلب نہیں. بس 2 ٹکا کے فائدے کے لیے اپنا ضمیر بیچ ڈالا، اپنے ضمیر کا سودا کر ڈالا، اور اپنے اس جھوٹ میں پردہ ڈالنے کے لیے اب خوب گھیر گھاڑ کے تعبیر کرنا شروع کر دیا. ایسے میں نے کیا تھا تو ویسے میں نے کیا تھا تو ایسے میں نے کیا تھا. تعبیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہیلنے لگتا ہے. بے نمازی سے بڑا فاسق کوئی نہیں، اس لیے بے نمازی کی تعریف سے اللہ کا عرش ہیلنے لگتا ہے. ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور جو ڈیلی 5 سال سے چھوڑ رہا ہے کتنا بڑا مجرم ہے. اور اس مجرم کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ مولانا صاحب ہماری تعریف کریں، ہماری تعریف کریں، ہماری شان بیان کریں. کیسے دل مر چکا،
دل اندھا ہو چکا، گناہ سمجھ میں نہیں آتا، ایک نیکی کوئی بتاشا لے کے فاتحہ پڑھ لیا بریلی شریف میں، اسی ایک نیکی کو پکڑ کے رکھتا ہے کہ ہم نے بتاشا پہ فاتحہ دلایا اور ہم اپنے گھر سے چل کے اللہ کے عرس میں شریف ہونے کے لیے گئے، اب وہ جنت ہماری پکی ہے، بس ایک نفل کام کیا جنت اس کے لیے پکی، اور جو ڈیلی 1 کروڑ گناہ کیا اس کا کوئی احساس نہیں، اور یہ قیامت کی علامت ہے، لوگ نیکی کریں گے اور اسے یاد رکھیں گے، چھوٹی سی نیکی کریں گے یاد رکھیں گے میں نے اتنا بڑا کام کیا، اور پہاڑ برابر گناہ کریں گے اور اس کو وہ رائی کے برابر سمجھیں گے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، پہاڑ برابر گناہ کو وہ کم سمجھیں، اور نیکی ذرہ برابر کریں گے تو اس کو بہت بڑا سمجھیں گے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہاڑ برابر نیکی بندہ کرتا ہو تو بھی اس کو کم سمجھیں، اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو میرا کیا ہوگا، رد کر دیا تو میرا کیا ہوگا، پہاڑ برابر نیکی کو کچھ نہ کرے، یہ تو گاؤں دیہات میں اور عام طور پر پڑھے لکھے لوگوں کے زمانے